اللہ نے کئی لوگوں کو کئی طرح کی نعمتیں دی ہیں. گھر کے معاملات میں دیکھیں گے کئی لوگ شکایت کرتے ہیں اللہ نے کسی کو خاص گھر اللہ نے عطا کی ہے. خاص گھر رہنے والا آدمی کسی کو کرائے پر گھر دیتا ہے, کرائے پر گھر دیتا ہے تو خاص گھر جو اللہ نے عطا کیا ہے یہ اس اللہ کا احسان ہے اس آدمی پر. گھر کا جو مالک ہے اللہ کا اس پر بہت بڑا احسان ہے, اس کا احسان ہے تو اس کا بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں پر احسان کریں. کرایہ پر کسی کو مکان ہم دے رہے ہیں, مختصر انداز میں بہت ہی مختصر رقم میں دیں. اگر آپ منچاہی رقم میں دینا چاہتے ہیں بالکل دیں, لیکن پے در پے سال ہونے سے پہلے سال کے بعد ہر سال بار بار پر کرایہ بڑھا دینا اور اتنا لمبا کرایہ بڑھانا کہ اس کرایہ سے کرایہ دار بیزار آ جائے, تنگ آ جائیں, ان کی تنگ دستی کا خیال نہ کرتے ہوئے ایک طرح کا ظلم ہے. یہ یقین مانیے میں کسی پر اشارہ نہیں کر رہا ہوں, واللہ بتا رہا ہوں کہ مثال ہے. اس ذریعے سے لوگوں نے اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے, گھردار بنایا ہے, آپ لوگوں سے پیسہ وصول کریں یہ آپ کا حق ہے. جتنا چاہے لینا چاہتے لے سکتے ہیں آپ, لیکن اتنا ہی لیں جتنا آپ کی ذمہ ضرورت بنتی ہے. آپ کو اس کی ضرورت ہے ہی نہیں پیسوں کی, اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے, پھر بھی آپ کرایہ داروں پر زبردستی کر رہے ہیں, کرایہ داروں پر زیادہ فورس کر کے ان سے وصول کر رہے ہیں. یہ گھروں کی جو نعمت ہے یہ اللہ کی دین ہے. آپ کو اللہ نے مڑگیاں عطا کی ہیں, گھر عطا کیے, کوئی اور نعمت دی ہے, یہ اللہ کی دین ہے. آپ اس دین کو لینے کے بعد کسی کو آپ کرائے پر دیتے ہیں تو ان پر احسان یہ کریں کہ کبھی مہلت بھی دے دیا کریں, کبھی چھوٹ بھی دے دیا کریں, ان کی ضرورتوں کا خیال کریں. اس کی معاشی زندگی کیا ہے آپ کیا جانیں گے, وہ بھی کام کرنے والا آدمی ہے, وہ بھی محنت کر کے مزدوری کرنے والا آدمی ہے. ایک مہینہ پیسہ نکال نہیں سکتا تو ایک مہینے کی مہلت دے دیا کریں. یہ ایک مومنانہ کردار ہے. اگر احسان آپ نے کیا ہے, کسی کی مدد آپ نے کر دی, کسی کو آپ نے مہلت دے دی, کسی نے آپ کو کر دیا, احسان کرنے کے بعد جتلانا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. مدد کر دی آپ نے کسی کرنے کے لیے, اب بار بار گنا رہے ہیں کہ میں نے وہ کیا, میں نے کیا, میں نے کیا. احسان کرنے کے بعد احسان کو جتلانے والا جنت کے داخل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ بیان فرمایا کہ جو آدمی احسان کر کے جتلائے کہ میں نے کیا, میں نے کیا, میں نے کیا, ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. کسی کی مدد کر رہے ہیں آپ, کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں, کسی پر جو ہے آپ مال خرچ کر رہے ہیں, کبھی اس کو گننے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے لیے. اگر آپ گنتے ہیں کسی کے سامنے, بار بار ذکر کرتے ہیں, بار بار بولتے ہیں, گویا آپ احسان جتلا رہے ہیں. ایسا احسان جتلانے والا ہرگز مومن ہو نہیں سکتا. آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ آپ نے احسان کیا ہے, اس احسان کو صرف اللہ جانے اور وہ جانے, اس کے علاوہ کسی تیسرے کو معلوم ہونا نہیں چاہیے. آپ لوگوں کے سامنے بولتے بولتے پھریں گے تو پھر جنت میں جانے کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو یہ اللہ کی دین ہے. راتوں رات اللہ کسی کو مالدار بناتا ہے تو صبح ہونے سے پہلے کنگال بھی بنا دیتا ہے. راتوں رات جو لوگ بادشاہ بن گئے, کمال کے وزیر بن گئے, صبح ہوئی نہیں ان کے سارا مال جو ہے برباد ہوا. کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے. اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا حق ادا کریں. محترم حاضرین, معاشرے میں آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نگاہ دوڑائیں. ہمارے خاندان میں, ہمارے محلے میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے دوست احباب میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے احسان کے مستحق ہیں. کوئی ہمارے مال کا مستحق ہے, کوئی ہمارے مشورے کا مستحق ہے, کوئی ہماری کسی اور مدد کا مستحق ہے. یہ میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان پر احسان کریں. مال کے ذریعے سے کر سکتے ہیں تو مال کے ذریعے سے کریں, کسی اور نعمت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں تو کسی اور نعمت کے ذریعے سے کریں. بہرحال لوگوں پر احسان کریں, نعمتوں کا حق ادا کریں. اگر نعمتوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ نعمتیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں چھن نہ جائیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے. آدمی کو جو بھی نعمت دنیا کے اندر ملتی ہے ہر نعمت کی زکوٰۃ ہوتی ہے. عہدہ ملا ہے کسی کو, اس عہدے کی بہت بڑی زکوٰۃ ہے. کیا زکوٰۃ ہے؟ اس عہدے پر بیٹھ کر جو آدمی جس کو جیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے پہنچائے. لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے پہنچانا, یہ اس کے اوپر احسان ہے. مال بنا اللہ نے دیا ہے, مال کی زکوٰۃ ہے. اللہ نے کسی اور میں آپ کو اللہ نے ذہانت دی ہے, آپ کسی کام میں ماہر ہیں, اس کام کے ذریعے سے آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, بالکل فائدہ پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اگر حق ادا کریں گے تو نعمتیں باقی ہوں گی. ورنہ کیا ہوگا جانتے ہیں, اگر نعمتوں کو پانے کے بعد ہم نے اس پر احسان نہیں کیا لوگوں پر تو وہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی. تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا
بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ کے سب سے بڑے مالدار کا ذکر اللہ نے کیا ہے، یعنی کہ اس سے مراد قارون ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کا رہنے والا، یہ رشتے میں موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے خزانے عطا کیے، اتنے خزانے اللہ نے عطا کیے کہ ان خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ لدی جاتی تھی۔ اتنے بڑے خزانے اور خزانے کی چابیوں کی تعداد اونٹوں پر لدی جاتی تھی۔ ایسا مال اللہ نے عطا کیا تو جب شام ہوتی تو اپنے مال کو لے کر، اپنے گاڑیوں کو لے کر، سواریوں کو لے کر تماشا کرتا ہوا گلیوں میں نکلتا تھا، تو لوگ اس کے تماشے کو دیکھ کر حسرت کیا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے خزانے ہو جاتے۔ اس کی رنگت کو دیکھ کر، اس کے خزانوں کو دیکھ کر، اس کے مال کو دیکھ کر لوگ چاہتے تھے کہ کاش کے قارون جیسے زندگی ہمیں بھی مل جاتی، اس جیسے خزانے پورے نہ صحیح کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی مل جاتا، جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ جب یہ نکلتا تھا تماشا کرتا ہوا تو لوگوں نے، ہر زمانے میں اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، تو اس زمانے کے اچھے لوگوں نے اسے نصیحت کی۔ اسی نصیحت کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے۔ کیا نصیحت کی؟ لوگوں نے کہا کہ دیکھ قارون، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ نے تجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، تیرے پاس اتنے خزانے ہیں، خزانے کی اتنی چابیاں ہیں، اتنا سارا مال تیرے پاس ہے، تو اس مال کو تو آخرت کے لیے بھی تیار کر لے۔ ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں ہی آخرت پہ لگا دے، ایسا نہیں کہ اپنی دنیا کو بھی نہ بھول، دنیا میں بھی عیش و آرام کر، تیری گاڑیوں کی رنگت دکھا تو جس پر چاہتا ہے پھر، جو کھانا چاہتا ہے کھا لے، دنیا بھی سوار لے، اور اس سے بہتر ہے کہ تو آخرت میں بھی اپنا پیسہ لگا لے۔ اور آگے نصیحت کیا کی؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ قارون جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو تیرا بھی فریضہ بنتا ہے کہ تو بھی لوگوں پر احسان کر دے۔ نصیحت کی۔ لوگوں کی نصیحت کو سن کر قارون نے کیا کہا؟ کہا کہ لوگوں تم کہتے ہو کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ ہرگز نہیں، یہ مال اللہ کا نہیں ہے، یہ تو بلکہ میری دولت ہے جو میں نے اپنی محنت پر کمائی ہے۔ غرور میں آ گیا تھا، تکبر میں آیا تھا، فخر کرنے لگا، اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی ناپسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے خزانوں کے سمیت زمین میں دھسا دیا اللہ نے، اور قیامت کی صبح تک دھستا ہی جائے گا زمین میں۔ تو یہ جو قارون کا جو واقعہ ہوا، جو نصیحت انہوں لوگوں نے کی، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو تو بھی لوگوں پر احسان کر۔ اب آئیے دیکھتے چلیں، کیا یہ نصیحت صرف قارون کے حد تک تھی یا میرے اور آپ کے لیے بھی؟ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے آپ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مثال اس کی بیان فرمائی، لیکن جو نصیحت لوگوں نے قارون کو کی، وہ نصیحت صرف قارون کے حد تک نہیں تھی، وہ نصیحت میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ وہی نصیحت صاحب مالدار کے لیے بھی ہے، وہی نصیحت ایک اثر و رسوخ رکھنے والے ذمہ دار کی بھی ہے، وہی نصیحت جو اللہ نے صاحب نعمت دنیا میں بنایا ہے، ہر صاحب نعمت کے لیے نصیحت ہے، وہ صرف قارون کے لیے نہیں تھی۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو تو بھی لوگوں پر احسان کر دے۔ آئیے محترم حاضرین، آج کے خطبے میں اسی احسان کے حوالے سے کہ اللہ نے ہمیں احسان کیا ہے، ہم پر احسان کیا ہے،
تو ہم بھی لوگوں پر احسان کریں, اور احسان کرنے کی فضیلت کیا ہے جانے کوشش کریں گے. دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے, اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. محترم حاضرین, آپ دیکھیں گے جو محسن بندے ہوتے ہیں, سب سے پہلی بات تو احسان کرنا, جو بندہ احسان کرنے والا ہوتا ہے اسے محسن کہا جاتا ہے. اور محسن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, المحسن. اللہ احسان کرنے والا ہے, اللہ کو پسندیدہ ہے نام. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی لوگوں کے بارے میں جہاں پر بشارتیں سنائی, وہیں پر محسن لوگوں کے بارے میں اللہ نے بشارت سنائی. اللہ نے کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا جو محسنین ہیں, احسان کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ نے کہا کہ جو احسان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بے پناہ محبت کرتا ہے. تو پتہ چلا وبشر المحسنین, اللہ نے کہا کہ بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو احسان کرنے والے ہیں, جنت کی بشارت. قرآن مجید کی کئی آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو بشارتیں سنائی. اب آئیے دیکھتے چلیں, یہ نصیحت صرف قارون کی حد تک تو نہیں تھی, میرے اور آپ کے لیے. اور اس نصیحت میں احسان کرنے کی جو بات اللہ نے بتائی, جو لوگوں نے نصیحت کی, اس کے دو پہلو ہیں. دو طرح کے احسان ہوتے ہیں, ایک احسان تو خالق کے ساتھ, دوسرا احسان مخلوق کے ساتھ. کیسا خالق کے ساتھ؟ یہ نصیحتیں, یہ باتیں ہر اس آدمی کے لیے جس کے پاس مال ہونا ضروری نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ احسان کا مطلب کیا ہے, صرف مالدار کے لیے واجب ہے. نہیں, احسان سے مراد ہر وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے دنیا میں نعمت عطا کی. آپ کے پاس مال ہے, مال کے حیثیت سے آپ کسی پر احسان کریں گے. مال نہیں ہے, اللہ نے آپ کو اثر و رسوخ دیا ہے, زبان کی طاقت اللہ نے آپ کو دی, لوگوں میں آپ کی بات چلتی ہے, آپ اپنی زبان کا استعمال کر کے لوگوں پر احسان کریں گے. اللہ نے آپ کو کسی جگہ کا ذمہ دار اللہ نے بنایا ہے, اس ذمہ دار ہونے کے حیثیت سے آپ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں, یہ آپ کے اوپر احسان کرنے کے برابر ہے. الغرض اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں, ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم احسان کر سکتے ہیں, کسی بھی طرح کی نعمت ہو. اب سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ احسان سب سے پہلے خالق کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر, اللہ کا احسان ہم پر یہ کہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی, مالدار بنایا ہے اللہ نے ہمیں, تو خالق کے اوپر ہمارا احسان یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں, اس کی اطاعت کریں, اس کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں, سب تیری دین ہے, تو نے مجھے یہ کیا ہے اللہ, سب تیری دین ہے. بندے کو جب نعمتیں مل جائیں گی, نعمتوں کو پا کر بندہ اگر بندگی میں لگ جائے, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے, تو گویا بندہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اسے ملی ہیں اس کا صحیح ادا کر رہا ہے. اب دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کی مثال قرآن بتاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا. آزمائش کا دور چلا, بچپن میں کنویں میں پھینک دیے گئے, کنویں سے نکالا گیا, بازار میں بیچے گئے, بازار میں بکنے کے بعد ایک شاہی محل میں آپ کو اللہ نے نوازا, وزیر خزانہ اللہ نے آپ کو بنا دیا. جب آپ وزیر بن گئے, اس سے پہلے کا جو دور آیا, اس سے پہلے کا جو دور گزرا جب آپ جوانی کے ایام میں تھے, ابھی اللہ نے آپ کو وزیر خزانہ نہیں بنایا, اس سے پہلے جب آپ اس کی جو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے محل میں جب آپ پرورش پا رہے تھے, تو عزیز مصر کی بیوی نے آپ پر بری نگاہ ڈالی, برائی کی طرف دعوت دیا, کمرے میں بند کر کے کھلے عام طور پر اتنی بڑی عورت نے آپ کو برائی کی طرف دعوت دی. جب پورے دروازے بند ہوئے, آپ کے سامنے برائی کا دروازہ کھل گیا تھا, تو اس گناہ کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, کہا کہ میں ہرگز برائی کو نہیں سکتا, کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے, اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے میرے اوپر احسان کیا ہے. کیا احسان کیا اللہ نے؟ میری اوقات کیا تھی, مجھے پانی میں پھینک کر چلے گئے تھے میرے بھائی, کنویں میں پھینک کر چلے گئے, مجھے اللہ نے کنویں سے نکال کر عزیز مصر تک اللہ نے مجھے یہاں پر بھیجا, میں ایک مصر کے محل میں پرورش پا رہا ہوں, یہ اللہ کا احسان ہے. اس احسان کے تحت میں گناہ کا کام نہیں کر سکتا, گناہ سے باز آ گئے.
بچنے کی کوشش کی, بھاگ گئے, الزامات لگے, جو آگے کارروائی ہوئی. تو بتانا مقصود یہ ہے اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہم پر ہے, شکر ادا کرنے کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر بندہ نعمتوں کو یاد کر کے اگر گناہ سے بچتا ہے تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کے احسان کو ہم مکمل شکر ادا کر رہے ہیں. ایک تو خالق کے ساتھ احسان کرنا, اور دوسرا ہے اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا. جو میں ہیں, آپ ہیں, ہمارے ارد گرد رہنے والے, ہمارے گھر کے افراد, رشتہ دار, خاندان, دوست احباب, جو بھی ہماری نظروں میں رہتے ہیں, ان پر احسان کرنا, بندوں کے ساتھ احسان کرنا, یہ دوسرا تقاضا ہے. محترم حاضرین, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ایک مرتبہ واجب نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف سونے کی ہوتی ہے. زکوٰۃ صرف سونے کی ہوتی ہے, زکوٰۃ سونے کی نہیں. سونے کی زکوٰۃ تو ہوتی ہی ہوتی ہے, پیسے کی زکوٰۃ تو ہوتی ہی ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو جتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو ملی ہیں نا, ہر نعمت کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. آدمی سمجھتا چلا جائے, سوچتا چلا جائے, اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں, ہر نعمت کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے, اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. اگر بندہ ان نعمتوں میں, ان حقوق میں ادا کرتا چلا جائے گا, یقین مانیے آپ, اس کی نعمتیں باقی رہیں گی. ان لوگوں پر احسان کرتا چلا جائے گا تو نعمتوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو نعمتیں اس کے پاس باقی رہیں گی. اللہ نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے. مجھے مالدار اللہ نے بنایا ہے, مجھے صحت مند اللہ نے بنایا ہے, میرے پاس اللہ تعالیٰ نے گھر و بار اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں اپنے استطاعت کے مطابق جتنی میری طاقت بنتی ہے اتنی طاقت کے حساب سے میں لوگوں پر احسان کروں. احسان کروں گا تبھی میری وہ نعمتیں باقی رہیں گی. اگر کوئی آدمی مال جمع ہونے کے بعد, ایک پوزیشن پر جانے کے بعد, کامیابی کو چھونے کے بعد لوگوں کو بھول جائے, ایسا آدمی محسن نہیں ہوتا. یہ نعمتیں باقی رہنے والی نہیں. یوسف علیہ السلام کو دیکھیں آپ, تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے, یوسف علیہ السلام کی زندگی, واللہ اللہ کی قسم بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ایسے ایسے سبق دیتی ہے زندگی آپ کی. ایک بچپن سے لے کر آپ کے پورا جو واقعہ اللہ نے بیان کیا سورہ یوسف میں, ایک ایک صفحے میں ایک ایک نصیحتیں ملتی ہیں, کئی نصیحتیں. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے, دیکھیے, ایک ہوتا ہے احسان کرنا, اور اس احسان کی گواہی دوسرے لوگ دیں, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ جیل میں چلے گئے, قید خانے میں چلے گئے, آپ کو بھیج دیا گیا الزام لگا کر. جیل میں جانے کے بعد بھی آپ نے وہاں پر بھی لوگوں کا احسان کیا. جیل سے جب باہر آئے, باہر آنے کے بعد آپ کو وزیر خزانہ بنایا گیا, تو وزیر خزانہ کے پوسٹ پر بیٹھ کر بھی لوگوں کے ساتھ آپ نے احسان کیا. اس احسان کی گواہی لوگوں نے دی. قرآن نے نقشہ کھینچا سورہ یوسف میں, جو دو لوگ تھے ان کے ساتھ میں, جو جیل میں رہنے والے, انہوں نے خواب دیکھا, جن کے سروں پر کوے بیٹھ کر, پرندے بیٹھ کر کھا رہے تھے, جو لمبا چوڑا خواب ہے. خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے گئے کہ کون بتائے خواب کی تعبیر. جو دو لوگ آئے, آ کر کہنے لگے یوسف علیہ السلام سے کہ اے یوسف, آپ ہمارے اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے. انا نراک من المحسنین, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں. ابھی خواب کی تعبیر بتائی رہے یوسف علیہ السلام نے. جیل میں, قید خانے میں اجنبی لوگوں نے گواہی دی, کہا کہ اتنے سارے لوگ ہیں, چاہ رہے ہیں تو ہم اس خواب کی تعبیر کسی اور سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں, ہماری نظروں میں آپ محسن نظر آ رہے ہیں. گویا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے, ہم پر احسان کر دیجئے. آپ نے خواب کی تعبیر بتائی, جو واقعہ پیش آیا. اس کے بعد جب آپ وزیر خزانہ بنا دیے گئے, جب پوسٹ پر آپ بیٹھ گئے, عہدے پر بیٹھ گئے, تو آپ کے سگے بھائیوں نے چندے کے لیے آئے, مال کے تعاون کے لیے آئے. تعاون کے لیے جب آئے تو دیکھا کہ پورے بھائی ہیں ان کے, بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. بنیامین جو بھائی تھا, اس کو آپ نے ایک حکمت کے طور پر آپ نے وہاں پر روک لیا. ایک حکمت تھی روکنے کی. روکنے کے بعد کہا کہ آپ جائیں, آپ چلے, ہم بنیامین کو نہیں بھیجیں گے. تو بنیامین کو چھڑانے کے لیے پورے جو بقیہ بھائی تھے, سب لوگوں نے درخواست کی. کیا درخواست کی؟ قرآن نے کہا کہ اے یوسف, ہمارے باپ جو ہے بڑے بوڑھے آدمی ہیں, کمزور ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بنیامین کو چھوڑ دیں اور بنیامین کے بدلے میں کسی اور کو پکڑ لیں. ہم میں سے کسی اور کو, بنیامین کو چھوڑ دیں. اور کیا کہا وہاں پر؟ کہا انا نراک من المحسنین, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے, کئی لوگوں نے آپ کے بارے میں گواہی دی.
تو عہدے پر بیٹھنے کے بعد، کرسی پر بیٹھنے کے بعد لوگوں کو آپ بھول نہ گئے، چاہے تو بہت بڑا پوسٹ تھا، وہ بہت بڑا عہدہ تھا، عہدے پر بیٹھنے کے بعد آپ نے لوگوں کے ساتھ احسان کیا. یہ ساری چیزیں اس کی دلالت کرتی ہے کہ آدمی کو جو بھی نعمت دنیا کے اندر ملتی ہے، ہر نعمت کی زکوٰۃ ہوتی ہے. عہدہ ملا ہے کسی کو، اس عہدے کی بہت بڑی زکوٰۃ ہے. کیا زکوٰۃ ہے؟ اس عہدے پر بیٹھ کر جو آدمی جس کو جیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے پہنچانا، یہ اس کے اوپر احسان ہے. مال بنا اللہ نے دیا ہے، مال کی زکوٰۃ ہے. اللہ نے کسی اور میں آپ کو اللہ نے ذہانت دی ہے، آپ کسی کام میں ماہر ہیں، اس کام کے ذریعے سے آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، بالکل فائدہ پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا اگر حق ادا کریں گے تو نعمتیں باقی ہوں گی. ورنہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اگر نعمتوں کو پانے کے بعد ہم نے اس پر احسان نہیں کیا لوگوں پر، تو وہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی. مشہور واقعہ ہم کتنے بار سنتے ہیں، بنی اسرائیل کا واقعہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ایک برس کی بیماری تھی، چمڑے کی بیماری، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا جس کے بال نہیں تھے. تینوں کے 3 بیماریوں میں، اور غریب تھے جن کے پاس کوئی مال نہیں، کنگال تھے. اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں ٹھیک کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی روپ میں ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا. فرشتہ آیا وہاں پر، آ کر پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو فرشتے سے لوگوں نے کہا، سب سے پہلا جو چمڑے برس کی بیماری والا تھا اس نے کہا کہ میری بیماری دور ہو جائے. اس نے دعا کی، بیماری دور ہو گئی. جانوروں میں اسے اونٹ دے دیا گیا، اس نے اونٹ کی پرورش کی. اونٹ کے اتنا مال جمع ہوا کہ اونٹ کے ریوڑ بن گئے، اس کے پاس اتنے سارے اونٹ جمع ہو گئے. دوسرے اندھے کے پاس جب پہنچا تو کہا کیا چاہتے ہو کہ میری بینائی واپس آ جائے؟ کہا کہ دعا کر دوں گا اللہ سے. دعا کی اللہ سے، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی. اسے جو ہے گائے دے دی گئی، اور گایوں کا ریوڑ جمع ہوا اس کے پاس. تیسرا جو تھا، جو گنجا تھا جس کے بال نہیں تھے، اس نے کہا کہ میں گنجا ہوں، مجھے بال چاہیے اور بکری وغیرہ مجھے دے دی جائے. تو الغرض فرشتے نے تینوں کے حق میں دعائیں کی، تینوں کو اللہ نے مال عطا کیا. ان کی زندگی بدل گئی. کیسی زندگی دی؟ جو بیماریاں تھی بیماریاں چلی گئی، اور اتنے بڑے مالدار بن گئے. جس کے پاس اونٹ تھا، اونٹ کے ریوڑ اس کے پاس لگ گئے. جس کے پاس ایک گائے تھی، گایوں کے ریوڑ جمع ہو گئے، کئی ہزاروں کی تعداد میں گائیں. جس کو ایک بکری دی گئی تھی، وہ بکریوں سے کئی بکریاں پیدا ہوئی، ریوڑ بن گیا. اب اللہ نے آزمانا چاہا. دیکھیے، ہر نعمت کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ احسان کریں گے، نعمت کا حق ادا کریں گے تو نعمت باقی رہے گی. نعمت کا حق ادا نہیں کریں گے، احسان نہیں کریں گے، نعمت چھن جائے گی. اللہ نے جب دیا ہے اس کو، اللہ نے آزمانا چاہا. اللہ نے فرشتے کو انسانی روپ میں بھیجا. ہر اس کے پاس جو اس کی جیسی شکل تھی اسی حالت میں بھیجا. سب سے پہلا فرشتہ انسانی روپ میں، جو برس کی بیماری تھی اسی کے پاس آیا، برس والا بن کر. خود جیسے بیماری تھی اس بیماری کے شکل میں آیا فرشتہ. انسانی روپ میں اگر کہا کہ اس سے کہنے لگا کہ مجھے برس کی بیماری ہے، میں مجبور ہوں، تیرے پاس اتنے ریوڑ ہیں اونٹ کے، مجھے ایک اونٹ دے دے، ایک تھوڑا سا مال مجھے دے دے. اور کہنے کے بعد اس نے کہا کہ میں کچھ دینے والا نہیں. جب اس نے انکار کر دیا دینے سے، تو اس فرشتے نے اسے یاد دلایا اس کی زندگی کیا تھی پہلے. فرشتے نے کہا کہ تجھے یاد نہیں کہ تیری زندگی کیا تھی؟ پہلے تو بھی بیمار تھا، تیرے پاس کچھ بھی مال نہیں تھا، اللہ نے تجھے بیماری سے شفا دی اور اللہ نے تجھے مالدار بنایا ہے. اس اللہ کے لیے کہتا ہوں کہ آج تو مجھ پر احسان کر دے، اس نعمت کا حق ادا کر دے. تو جیسے کہا کہ اللہ نے دیا ہے، تو اس نے کہنے لگا کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہمارے خاندان سے پے در پہ چلتا ہوا آ رہا ہے. میرے باپ کے پاس بھی تھا، میرے دادا کے پاس بھی تھا، وہی مال ہماری پیڑھی پیڑھی چلتا ہوا رہا ہے، کسی کا دین نہیں ہے. کہا، فرشتے نے کہا کہ اگر تو تیری بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. کہہ کر چلا گیا. دوسرے کے پاس جو اندھا تھا اس کے پاس گئے، جا کر اس سے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے. مجھے اندھا بن کر وہاں پر گیا. اندھے کے پاس، گنجے کے پاس، چمڑے والے کے پاس، تینوں کے پاس فرشتہ اسی روپ میں گیا. 2 لوگوں نے انکار کر دیا دینے سے، اور دونوں کو ان کے ماضی یاد دلائے فرشتے نے کہ تم پہلے کیا تھے؟ اندھے تھے، تم پہلے گنجے تھے، تمہیں اللہ نے بیماریاں عطا کی تھی، اور تمہیں اللہ نے مال نہیں دیا تھا، مال اللہ نے عطا کیا. آج مجھ پر احسان کر دو. تینوں میں سے دونوں نے انکار کر دیا. جو تیسرا آدمی تھا اس کے پاس پہنچا، فرشتے نے جیسے طلب کی کہ مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، مجھے مال دے دو. اس کو جب زندگی اسے یاد دلائی، پچھلی زندگی، تو اس نے کہا کہ بے شک تم نے صحیح کہا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا،
میں بیمار بھی تھا اللہ نے مجھے شفا دی, لہٰذا یہ جو بھی مال ہے سب اللہ کی دین ہے, جتنا لینا چاہتے ہو لے کر چلے جاؤ. اللہ اکبر. فرشتے نے کہا کہ دراصل تمہارا امتحان تھا 3 لوگوں کا, تمہارے دونوں ساتھی ناکام ہوئے, تم کامیاب ہو گئے, اور ان دونوں کو اسی شکل میں لوٹا دیا گیا جو شکل میں پہلے سے موجود تھے, اور اس آدمی کی نعمت میں اور اضافہ ہوا جو تیسرا آدمی تھا. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کی ہے, اگر ہم ان نعمتوں کو پانے کے بعد اس کا احسان ادا نہیں کریں گے, اس کے حق ادا نہیں کریں گے, لوگوں پر احسان نہیں کریں گے, وہ نعمتیں چھن جا سکتی ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہو, نہیں, یہ اللہ کی دین ہے. راتوں رات اللہ کسی کو مالدار بناتا ہے تو صبح ہونے سے پہلے کنگال بھی بنا دیتا ہے. راتوں رات جو لوگ بادشاہ بن گئے, کمال کے وزیر بن گئے, صبح ہوئی نہیں ان کے سارا مال جو ہے برباد ہوا. کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے. اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو جو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں, ان نعمتوں کا حق ادا کریں. محترم حاضرین, معاشرے میں آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نگاہ دوڑائیں. ہمارے خاندان میں, ہمارے محلے میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے دوست احباب میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے احسان کے مستحق ہیں. کوئی ہمارے مال کا مستحق ہے, کوئی ہمارے مشورے کا مستحق ہے, کوئی ہماری کسی اور مدد کا مستحق ہے. یہ میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان پر احسان کریں. مال کے ذریعے سے کر سکتے ہیں تو مال کے ذریعے سے کریں, کسی اور نعمت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں تو کسی اور نعمت کے ذریعے سے کریں. بہرحال لوگوں پر احسان کریں, نعمتوں کا حق ادا کریں. اگر نعمتوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ نعمتیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں چھن نہ جائیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے, دیکھیں میں کسی پر اشارہ نہیں کر رہا ہوں, مثال کے طور پر بتا رہا ہوں, اللہ نے کئی لوگوں کو کئی طرح کی نعمتیں دی ہیں. گھر کے معاملات میں دیکھیں گے کئی لوگ شکایت کرتے ہیں, اللہ نے کسی کو خاص گھر اللہ نے عطا کی ہے. خاص گھر رہنے والا آدمی کسی کو کرائے پر گھر دیتا ہے, کرائے پر گھر دیتا ہے تو خاص گھر جو اللہ نے عطا کیا ہے یہ اس اللہ کا احسان ہے اس آدمی پر. گھر کا جو مالک ہے اللہ کا اس پر بہت بڑا احسان ہے, اس کا احسان ہے تو اس کا بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں پر احسان کریں. کرائے پر کسی کو مکان ہم دے رہے ہیں, مختصر انداز میں, بہت ہی مختصر رقم میں دیں. اگر آپ منچاہی رقم میں دینا چاہتے ہیں بالکل دیں, لیکن پے در پے سال ہونے سے پہلے, سال کے بعد ہر سال بار بار پر کرایہ بڑھا دینا, اور اتنا لمبا کرایہ بڑھانا کہ اس کرایے سے کرایہ دار بیزار آ جائے, تنگ آ جائیں, ان کی تنگ دستی کا خیال نہ کرتے ہوئے ایک طرح کا ظلم ہے. یہ یقین مجھے میں کسی پر اشارہ نہیں کر رہا ہوں, واللہ بتا رہا ہوں کہ مثال ہے. اس ذریعے سے لوگوں نے, اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے, گھردار بنایا ہے, آپ لوگوں سے پیسہ وصول کریں, یہ آپ کا حق ہے. جتنا چاہے لینا چاہتے لے سکتے ہیں آپ, لیکن اتنا ہی لیں جتنا آپ کی ذمہ ضرورت بنتی ہے. آپ کو اس کی ضرورت ہے ہی نہیں پیسوں کی, اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے, پھر بھی آپ کرایہ داروں پر زبردستی کر رہے ہیں, کرایہ داروں پر زیادہ فورس کر کے ان سے وصول کر رہے ہیں. یہ گھروں کی جو نعمت ہے یہ اللہ کی دین ہے. آپ کو اللہ نے مڑگیاں عطا کی ہیں, گھر عطا کیے, کوئی اور نعمت دی ہے, یہ اللہ کی دین ہے. آپ اس دین کو لینے کے بعد کسی کو آپ کرائے پر دیتے ہیں تو ان پر احسان یہ کریں کہ کبھی مہلت بھی دے دیا کریں, کبھی چھوٹ بھی دے دیا کریں, ان کی ضرورتوں کا خیال کریں. اس کی معاشی زندگی کیا ہے آپ کیا جانیں گے, وہ بھی کام کرنے والا آدمی ہے, وہ بھی محنت کر کے مزدوری کرنے والا آدمی ہے. ایک مہینہ پیسہ نکال نہیں سکتا تو ایک مہینے کی مہلت دے دیا کریں. یہ ایک مومنانہ کردار ہے. مومن کے اندر احسان کرنے کی صفت پائی جاتی ہے. اگر آپ نمازیں پڑھنے کو نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, صدقہ خیرات کر رہے ہیں, لوگوں پر احسان کرنے کا جذبہ نہیں ہے, آپ زبردستی ظلم کر رہے ہیں, تو پھر آپ کی نمازیں روزے کیا کام آئیں گے آپ کے لیے. تو جس ناحیے سے اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں, چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو, مال کی شکل میں ہو, کسی اور شکل میں ہو, اللہ تعالیٰ کا فریضہ بنتا, ہمارا فریضہ بنتا بندے کا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے ہم بندوں کے حقوق ادا کریں. جب تک ہم بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے, یقین مانیے آپ کامل مومن نہیں بن سکتے. اور دوسری چیز یہ بات بتا دوں, مقصود سمجھتا ہوں, جیسا کہ ہم نے غسل جمعہ میں شکر گزاری کے حوالے سے گفتگو کی, ایک ہوتا ہے خالق کا شکر ادا کرنا جیسا کہ میں نے کہا, اور دوسرا ہوتا ہے بندوں کا شکر ادا کرنا. کسی بندے نے مجھ پر احسان کیا ہے تو میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں اس کے احسان کو کبھی نہ بولوں, کبھی نہ بولوں. کسی نے میری مدد کر دی, کسی نے مجھے احسان کو زندگی بھر یاد رکھوں گا, اگرچہ اس نے مجھے ایک گلاس پانی پلایا کیوں نہ صحیح ہو, مجھ پر کبھی اس نے کچھ رہائش کا کام کیوں نہ کیا ہو,
اس نے میرے ساتھ کوئی اچھا کام کیا کیوں نہ کیا ہو، اس کے اچھائی کو، اس کے ایک احسان کو میں زندگی بھر یاد کبھی بھولوں گا نہیں۔ احسان فراموش سے کہتے ہیں سخت، اور اس طرح سے ایک ہوتا ہے کہ احسان فراموش، اور دوسری چیز کیا ہے، احسان کرنے والا اگر احسان آپ نے کیا ہے، کسی کی مدد آپ نے کر دی، کسی کو آپ نے مہلت دے دی، کسی نے آپ کو کر دیا، احسان کرنے کے بعد جتلانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، مدد کر دی آپ نے کسی کو کرنے کے لیے، اب بار بار گنا رہے ہیں کہ میں نے وہ کیا، میں نے کیا، میں نے کیا۔ احسان کرنے کے بعد احسان کو جتلانے والا جنت کے داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے تین مرتبہ بیان فرمایا کہ جو آدمی احسان کر کے جتلائے کہ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، ایسا آدمی جنت کے داخل نہیں ہوگا۔ کسی کی مدد کر رہے ہیں آپ، کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، کسی پر جو ہے آپ مال خرچ کر رہے ہیں، کبھی اس کو گننے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ گنتے ہیں کسی کے سامنے، بار بار ذکر کرتے ہیں، بار بار بولتے ہیں، گویا آپ احسان جتلا رہے ہیں۔ ایسا احسان جتلانے والا ہرگز مومن ہو نہیں سکتا۔ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ آپ نے احسان کیا ہے، اس احسان کو صرف اللہ جانے اور وہ جانے، اس کے علاوہ کسی تیسرے کو معلوم ہونا نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں کے سامنے بولتے بولتے پھریں گے تو پھر جنت میں جانے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو محترم حاضرین، تو یہ کچھ باتیں تھیں جو احسان کے حوالے سے، شکر گزاری کے حوالے سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ نے جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان تمام نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔